نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن انہاں دی روح دے مطابق دل و عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پلا بے لوس پلا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑی خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلان دیا نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائی۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائی۔ قلب انتابد اپنی سونی پاک دا ڈوبا رہنے والا ہر لمحہ اپنی صحبت رہنے والا بندہ بنائے۔ قبل صد احترام موضوع سامعین آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ۔ راج حضرت شہنشاہ ہند الولی حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کچھ عرض کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے کہ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنوں دا شرف حاصل ہویا۔ اندے رب سونے فرمایا یہ کوئی شک نہیں میرے دوستانوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت پاک سے اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی اپنے دوستان دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستا میں نہ دا دوستا تینا میرے دوستان نے میں نہ دلوں یاری لائی۔ تمام شیطانی پروگرامہ جو نکل کے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی تھی۔ کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے تو جب میں نے صدق سچائی دیکھی تو انہوں نے میں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا بخشے۔ یہ میرے دوست ہے جنہوں نے دنیا کس طرح کا کوئی خوف ہے نہ آخرت جنہوں نے کوئی غم ہوئے گا۔ انہیں اللہ والے بچوں ایک اللہ والے شہنشاہ ہند الولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل العارفین دے اندر لکھیا۔ حضرت خواجہ مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے کہ میں بغداد دے اندر حضرت امام ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ دی مسجد دے وچ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی دی بارگاہ چ حاضر ہویا اور آپ دے میں بیعت اختیار کیتی۔ آپ دا مرید ہویا تے آپ نے 4 ترکی کلا جڑی میرے سر تے رکھی تو اس محفل دے اندر حضرت شیخ شہاب الدین محمد سہروردی حضرت شیخ داؤد کرمانی حضرت شیخ برہان الدین محمد چشتی حضرت شیخ تاج الدین محمد صفحانی رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین حاضر سے گئے۔
تے نماز دے بارے گفتگو ہوئی تے حضرت خواجہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان مبارک جو فرمایا نماز ہی صرف نماز ہی سرے نگاہ عزت دے نال لوگ اللہ سن دے قریب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ نماز مومن دی معراج ہے۔ حدیث پاک دے وچ آیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے صلاۃ و معراج المومنین، نماز مومنہ دی معراج ہے۔ تے آپ فرماندے کہ تمام مقامات تو ود کے یہی نماز ہے۔ اللہ سونے نے ملنا پہلے نماز تو ہی شروع ہوندا ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز ایک راز ہے جڑی بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ کے درمیان ہے، اور یہ نال ہی انسان قرب الہی پا سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ فرماندے کہ میرے پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جب میں مرید ہویا تو میں 8 سال تک آپ دی خدمت چ رہا، اور ایک پل بھی میں آرام نہیں کیتا، نہ دن دیکھیا نہ رات دیکھی، تے سفر و حجر چ آپ دے نال رہا، اور آپ دے کپڑے اور آپ دا ضروری سامان چک کے آپ دے پیچھے پیچھے میں رہا۔ جدوں حضرت خواجہ معین الدین حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ میری خدمت دیکھی تو مینوں وہ نعمت عطا فرمائی جی دی کوئی حد نہیں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنہیں کچھ پایا وہ خدمت نہ پایا، مرید نو لازم ہے کہ اپنے پیر دے فرمان تو ذرہ بر بھی تجاوز نہ کرے، کہ جو کچھ بھی ہوتا پیر انہوں نماز تسبیح اور اراد دے بارے دسے تے انہوں منوان ہوتے اویں ہی عمل کرے، اور آپ دی اپنے پیر و مرشد دی تعلیمات نو گوش و ہوش نہ سنے اور ہوتے عمل کرے تاکہ کسی مقام تے پہنچ سکے، کیونکہ پیر مرید دے سنوارن والا ہے، کیونکہ پیر اپنے مرید نو جو کچھ بھی تعلیم کرے گا انہوں وہ دے کمال تے پہنچاؤن واسطے کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت خواجہ ابو الیاس سمرقندی تفسیر سے میں لکھیا دیکھیا کہ ہر روز 2 فرشتے آسمان تو اترتے رہے، ایک کعبۃ اللہ دی چھت تے کھڑے ہو کے آواز دیندا ہے کہ اے انسانوں اے پریو سنو اور اچھی طرح سمجھ رکھو کہ جڑا شخص اللہ سونے دا فرض پورا کردا ہے وہ کدے اللہ سونے دے حقوق تو جڑا اللہ سونے دا فرض پورا نہیں کردا وہ کدے بھی اللہ دے حقوق تو او دا برا نہیں ہو سکتا۔ تے دوسرا فرشتہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے خطیرہ تے کھڑے ہو کے آواز دیندا ہے کہ اے انسانوں پریو سنو اور اچھی طرح جان لو، جڑا شخص سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کردا اور اس کو تجاوز کردا وہ کدے بھی آپ دی شفاعت تو برابر نہیں ہوئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مسجد ککری دے اندر اولیاء بغداد دے وچ میں حاضر سی، گفتگو انگلیاں دے خلال دے بارے شروع ہوئی۔ فرمایا کہ وضو کردے وقت انگلیاں دا خلال کرنا سنت ہے، سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے کہ حدیث پاک چ آیا کہ آپ نے صحابہ کرام نو انگلیاں دے خلال کرن دا کیا۔ تو جو آپ دس دے وقت انگلیاں دا خلال کردا ہے اللہ سونا انہوں او دی انگلیاں نو شفاعت تو محروم نہیں رکھے گا۔ پھر فرمایا کہ حضرت اجل شیرازی رحمت اللہ دے ہمراہ میں ایک مقام تے سگا اور شام دی نماز دا وقت ہویا، حضرت خواجہ
عجل شرازی رحمت اللہ علیہ تازہ وضو کیتا، اتفاقاً آپ انگلیاں دا خلال کرنا بھول گئے، تو غیب تو فرشتے نے آواز دیتی کہ اے عجل تو ساڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دوستی دا دعویٰ کرنا ہے اور وہ دی امت بننا ہے، لیکن انہوں دی سنت نو چھڑنا ہے۔ اس تو بعد حضرت خواجہ عجل شرازی رحمت اللہ علیہ قسم کھادی کہ اس وقت تو لے کے مرد دم تک میں کدے بھی کوئی سنت نبوی ترک نہیں کیتی۔ پھر خواجہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ ایک باری میں حضرت خواجہ عجل شرازی نو بہت پریشان اور حیران دیکھیا تے پوچھیا کہ جناب کی گل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس دن تو میرے کو انگلیاں دا خلال پلیکھے نہ چھٹیا تے میں فکر مندہ کہ منہ قیامت دے دن میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھاواں گا۔ پھر فرمایا کہ صلاۃ مسعودی دے وچ لکھیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے کہ فقہ سنت لکھیا کہ ہر عضو 3 باری دھونا سنت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک دے اندر ہے ہر عضو 3 باری دھونا میری سنت ہے، اور نیز میرے تو پہلے پیغمبران دی بھی یہی سنت ہے، اس تو زیادہ کرنا اس ستم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے وضو کردے وقت ہاتھ صرف 2 باری دھوتے، جدو آپ نماز پڑھ چکے اسی رات خواب چ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی انہوں نے زیارت ہوئی تے آپ نے فرمایا کہ مینوں تعجب ہے کہ تیرے وضو چ کمی رہ جائے، تے حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اسے خوف دی وجہ جاگ پے اور فوراً آپ نے تازہ وضو کیتا مکمل شرائط دے مطابق اور نماز ادا کیتی، اور پھر یہ کفارے وچ 1 سال 500 رکعتاں بطور وظیفہ روزانہ ادا کرتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ عارف جڑے اہل فضل نے وہ اللہ سونے دے عشق وچ مستغرق رہندے نے۔ بس وہ اپنی شرح چ لکھ دے کہ جدو آدمی رات نو بات ہر سوندا ہے تو حکم ہوندا فرشتیاں نو کہ دے نال رہ صبح تک، اللہ سونے کو التجا کردا رہے دے واسطے کہ اللہ سونا اس بندے نو بخشے، کیونکہ یہ بات طہارت ستا ہے۔ پھر آپ فرمایا کہ عارفاں دی شرح چ آیا کہ جدو آدمی بات طہارت رات نو سوندا ہے تو دی جان نو عرش دے تھلے لے جاندے دی روح نو، اور حکم ہوندا ہے کہ نوری خلت پہناؤ، کہ جدوں وہ سجدہ کر چکدا ہے تو حکم ہوندا ہے کہ انہوں واپس لے جاؤ، کیونکہ نیک بندہ ہے جڑا بات طہارت ستا ہے۔ تے جیڑا شخص رات نو بے طہارت سوندا او دی جان نو پہلے ہی اسمان تو واپس کر دندے ہیں او دی روح نو، اور کہندے ہیں کہ اے لائق نہیں ہے کہ انہوں اوپر لے جایا جائے، کیونکہ آدمی اللہ سونے نو کیونکہ ادھا دا آدمی اللہ سونے نو سجدہ کرنے والا نہیں ہے۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا حضور خواجہ معین چشتی رحمت تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ہمیشہ رات نو باطہارت سوئیے، اور ہر لمحہ ذات مولا دے وچ مستغرق رہیے، ڈبے رہیے،
تے وضو جڑا سنت دے مطابق کریے، کدے بھی کسی سنت نو ترک کرنے کی کوشش نہ کریے۔ تے اپنے پیر و مرشد دی خدمت جڑی دل و جان تو کریے، تاکہ اسی راہ مولا دے مسافر بن سکیے اور اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکیے۔ سانوں بھی چاہیے اگر اسی اللہ سن دے دوست بننا چاہنے ہیں، جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے ہیں، تو سانوں چاہیے قرآن و سنت دے ہر حکم تے خودی روح دے مطابق عمل کریے، ماسوا اللہ چو نکلیے، شیطانی پروگرامہ چو نکلیے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، اپنے قلب و دماغ دے ذہن اور ماسوا اللہ دی لائشاں تو خالی کر کے صحیح العقیدہ سچے ظاہری بات نہیں لو میں نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد متقی علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہوں کو توحید نوری نکاسی فیض حاصل کریے، کیونکہ سچے علماء و مشایخ دے ہوتے اللہ پاک دے ہر ویلے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے رہندے نے۔ تینا سچے علماء و مشایخ دی زیارت نہ گناہ چڑھ دے، انہاں دی زیارت صحبت اور خدمت بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، لیکن خوش نصیبہ نہ ملدا۔ تے بعض وہ لوگ بھی ہیں جڑے انہاں دی صحبت بھی رہندے نے لیکن انہاں کو خود فائدہ نہیں کردے۔ بد قسمت وہ لوگ ہیں جنہاں دل مرے ہوئے نے، ضمیر مردہ نے، اس واسطے انہاں دے اندر یہ انوارات اخذ نہیں جذب نہیں ہوندے، کیونکہ انہاں دے ظلمت نہ پرے ہوندے نے، ظلمت دے کھول چڑھے ہوندے نہ ہوتے، اس واسطے وہ لوگ انہاں دے کول رہ کے بھی اخذ فائدہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ بدبخت روحاں نے جڑیاں روز الست جنہاں زبان دے نال دلوں بلا نہیں سی کیا تے دنیا دی طلب دی پیچھے دوڑ پے سکے، تے اج بھی یہ دنیا جا کے دنیا دے پیچھے دوڑے رہندے نے۔ یہ وہ اصلی بدبخت لوگ انہاں دے پرچھاویں تو بچے، بڑا زہریلا اور خطرناک پرچھاواں نے لوکاں دے۔ تے سانوں چاہیے نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو کلی الگ ہو جائے، شیطان دے سارے پروگراماں تو الگ ہو جائے، تو پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چنبے دی بوٹی لوائیے، تاکہ ساڈے اندروں ظلماتی لہراں جڑیاں نکل جان، اندر نورانی ہو جائے۔ اور اے وہ نوری بوٹی الف اللہ چنبے دی بوٹی ہے، توحیدی محمدی نور نسبت ہے، جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تو سینہ ٹو سینہ اللہ والے دے سینہ جو موجود ہے۔ جب انسان میں توحیدی محمدی نور نسبت اللہ والے کو مل جاندی ہے تو دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جاندہ ہے۔ سانو چاہیے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضتوں مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے۔ تو قرآن حکیم اللہ پاک دا آخری کلام آخری زندہ کتاب ہے، جتے سنت کے مطابق عمل کرنے والا بھی زندہ ہو جاندہ ہے۔ پوری کائنات دے اندر قرآن کریم ہی واحد ذریعہ نجات ہے، ہدایت و نجات، کامیابیاں، برکتاں، خیراں، فلاواں دا واحد ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ ہوتے سنت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان سنت کے مطابق اتنے عمل نہیں کرتا کدے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو سانو چاہیے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کریے، دوام قلب ذکر و حضور نہ اپنا اندر نو نورانی کریے، اپنے ظاہری حواس معطر کریے تاکہ باطنی بیدار ہو جان، ساڈے واسطے باطن دا بوا کھلے، ہر سال ساڈی روح باطن سیر و پرواز کرے، اور باطن دے اندر اولیاء اللہ دیا باطنی محفلوں میں شریک ہوئے، نیک مسلمان جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں ہون، لوح محفوظ دا مطالعہ نصیب ہوئے، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ملکوت جبروت لاہور دیاں سیرہ نصیب ہون، ہر روح حقیقت صلوات تک سیر روئی سیر قدمی کرے، اس تو کہ سیر نظری کرے، اور سارے اللہ فی اللہ من اللہ دے مزے لائے۔
اور وہ اللہ پاک کی طرف دوڑے. قرآن کریم جو رب سنے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف. لیکن یہ نعمتان نصیب ہو اگر ایمان دی روح حاصل ہوئے گی عشق مولا. قرآن کریم جو رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. مسلمان اور رب سنے جنونی عشق کردے نے، تے جڑا جنونی عشق کردا اپنے محبوب نہ وہ کدے بھی اپنے محبوب دے حکم تو منہ نہیں موڑدا. وہ تو پوری کوشش کردا ہے ہر لمحہ میں محبوب دے حکم دے مطابق زندگی گزارا. تے سچے وہ شاکان مولا ظاہری باطنی نظارہ نہیں پھس دے، وہ قلباً ذات مولا جو محبوب مست رہندے ڈبے رہندے نے، ذات مولا کی طرف محبوب پرواز رہندے نے. تو پھر ساری روح باطن چ پرواز کرتے ہیں کہ چاہیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر شرف حاصل کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو. اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے. قرآن کریم کی رب نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے نے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پہنچیدہ آدمی کا مقام. تے جڑا شخص اللہ کی طرف نہیں دوڑدا، جدی روح اللہ کی طرف محو پرواز نہیں ہوندی اور یہ روحانی سفر نہیں کرتی، اللہ سونا انہوں دے نفس دے حوالے کر دیندا، وہ نفس نو دنیا دے پیچھے دوڑا دوا کے ذلیل کردا حتیٰ کہ کتے دی موت مردا. اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما. توبۃ نصوح توفیق عطا فرما. نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقہ گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی شیطانی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفہ ساڑھے اندر موجود ہیں غدار ایجنٹوں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث و ما علینا الا البلاغ.